ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ایک اسلامی بہن نے ارشاد فرمایا تھا پوری تفصیل لکھنے کے بعد کہ کیا اسلام کے اندر مردوں اور عورتوں کا یعنی سالی اور بہنوئی کے نام کا یہ جو مذاق ہوتا ہے کہ جیجا سالی کا رشتہ مذاق کا ہوتا ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اور بعض لوگ بیہودہ مذاق بھی کرتے ہیں اس رشتے کو لے کر، اور یہ کہتے ہیں کہ سالی اور بہنوئی کا رشتہ دراصل یہ مذاق ہی کا رشتہ ہے، تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ آپ نے جو حدیث پاک سوال کے اندر ارشاد فرمائی ہے وہ بالکل حق ہے۔ حضور علیہ السلام سے خاتون کے پردے کے تعلق سے دیور اور جیٹھ کا حکم ارشاد پوچھا گیا تو حضور علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں ان کے لیے موت ہیں۔ اور اس حدیث پاک کی شرح میں ملا علی قاری مرقات کے اندر فرماتے ہیں تو یہاں دیور سے مراد صرف دیور نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد مرد کے قریبی رشتہ دار ہیں جن سے عورت کا پردہ کرنا فرض ہے، یعنی وہ قریبی کہ جو گھر کے آس پاس گھر کے اندر بھی رہتے ہیں یا جن سے ملنا جلنا زیادہ رہتا ہے، تو وہ بھی اسی حکم میں ہے کہ وہ بھی ان کے لیے موت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ دیور اور جیٹھ اس عورت کے لیے یعنی عورت کے دیور اور جیٹھ یہ اس کے لیے موت ہیں، مطلب یہ کہ ان سے پردے میں زیادہ احتیاط کری جائے، کیونکہ یہ گھر کے زیادہ ایک تو اندر بھی رہتے ہیں، یہاں معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہنسی مذاق بڑھتے بہت زیادہ آگے تک بڑھ جاتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کیا ان کی ہنسی مذاق اس طرح کا رشتے کے اندر ہنسی مذاق جائز ہے، تو یہ بالکل جائز نہیں، یہ شدید حرام ہے اور گناہ اور جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے۔ اس کے اندر اگر خاتون بھی راضی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے، ورنہ مرد اگر اس قسم کی مذاق کرتا ہے تو وہ بھی سخت گناہ گار ہے۔ اور اگر شوہر اپنی بیوی کو ایسے مذاق کرنے سے نہیں روکتا، یعنی اس کو پردے کا حکم نہیں دیتا، اس قسم کے مذاق یا بے پردگی کا حکم دیتا ہے، تو پھر وہ بھی دایوس ہے۔ اور ایسے کے بارے میں حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی ایسا مرد نہیں سونگھ پائے گا، یعنی جو اپنی عورتوں کو پردے میں نہیں رکھے گا قادر ہونے کے باوجود، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی راہ سے آتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ رشتہ جو ہوتا ہے مذاق کا ہوتا ہے، یہ کفار ہند کا رواج ہے جو مسلمانوں نے اپنے اندر رائج کر لیا ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق سالی اور بہنوئی کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ مذاق کا ہوتا ہے، وہی مسلمانوں نے ان کی بولنا شروع کر دی۔ تو اس لحاظ سے وہ لوگ کہتے ہیں اگرچہ ایسا نہیں ہے، اس قسم کا مذاق کا رشتہ یا بے پردگی کا رشتہ یہ سخت حرام ہے، اور یہ بھی اپنے کے اندر شریعت کے اندر اس کی کوئی رعایت نہیں ہے کہ سالی آدھی گھر والی سے کیا مراد ہے، گھر والی سے کیا مراد ہے۔ اگر آپ اس کو ایک سیدھا یعنی پازیٹیو تھنکنگ بھی لیں گے تو اس سے مراد یہی ہے کہ ایسی صورت میں جب آپ کی بیوی کی ایسی حالت ہو جیسے ڈیلیوری کے وقت میں کہ گھر پہ کام کرنے والا کوئی نہ ہو اور سالی آ کے گھر کے کام وغیرہ نپٹائے، کھانا وغیرہ بنائے، صفائی کرے، جو ایک بیوی کرتی ہے، اس اعتبار سے اگر کہا جائے گا تو ایک الگ بات ہے، وگرنہ یہ ہے کہ مذاق کے طور سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح بیوی سے مذاق کر سکتے ہیں وہ آدھی گھر والی تو اس سے مذاق کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آدھی گھر والی سے مراد یہی ہے کہ گھر کے کام وغیرہ کر سکتی ہے، تو اس لیے یہ مرد اور عورت کا مذاق کرنے سخت حرام ہے۔ اگر بالفرض ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ دیور بھابھی کے ساتھ مذاق کرتا ہے تو بھابھی کو چاہیے کہ سخت لہجے میں اس سے ایک دفعہ ڈانٹ کر اس چیز کے لیے منع کر دے کہ آئندہ یہ بےہودگی اور یہ معاملات میرے سامنے یعنی مجھ سے کبھی زندگی میں کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور اس میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ مذاق شروع ہوتی ہے تو سامنے والا ان کو چھوٹ دے کر یعنی ان پہ سختی نہ برت کر ان کو رعایت دیتا ہے، اور مرد کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میرے اس طرح بولنے سے مذاق کرنے سے ان کو زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر اس کی ہمت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں احتیاط کا پہلو خواتین کی جانب سے زیادہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ محسوس کریں کہ گھر میں رہنے والے وہ افراد کے جن سے آپ کا پردہ فرض ہے اگر وہ اس طرف آپ کو مائل کرتے ہیں یا وہ خود مائل ہوتے ہیں کہ باتوں میں آپ سے زیادہ ہنسی مذاق میں بڑھتے ہیں یا مذاق، تو ان کی آپ ایک دفعہ آپ کو سختی سے منع کرنا چاہیے، روکنا چاہیے، یعنی ان پر یہ ظاہر کر دینا چاہیے کہ آپ اس قسم کے مذاق کو پسند نہیں کرتی، اور آئندہ اگر آپ ایسا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ ایک دفعہ ان کو جھڑک دیں گے، یعنی اگر عمر لحاظ رکھتے ہوئے اگر آپ سے چھوٹے ہیں تو ان کو جھڑک دیں گے، ڈانٹ دیں گے، سمجھا دیں گے کہ دوبارہ اس قسم کی بےہودگی مجھے پسند نہیں اور نہ مجھے اس قسم کے مذاق پسند ہے، صرف اپنے کام سے کام رکھو،
یا اپنے کام سے ہی واسطہ رکھو جو مجھ سے کام ہے، اس کے علاوہ مجھے باقی فالتو کی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اگر ان پہ سختی برتیں گے تو انشاءاللہ تعالی آئندہ کے لیے یہ گناہ کے دروازے یقیناً بند ہو جائیں گے۔ مگر خاتون کی طرف سے یہی ایک ڈھیل ہوتی ہے کہ وہ ان کو رعایت دے دیتی ہیں، وہ ان کو تھوڑی سی چھوٹ دے دیتی ہیں، سختی نہیں کرتی، جس کے عوض میں سارے معاملات پیش آتے ہیں۔ اسی طرح کیونکہ مرد تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ خاتون کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، مردوں کے ساتھ تھوڑا کم کیا جاتا ہے۔ اگر بالفرض مرد کے ساتھ کیا جاتا ہے، بھابھی ایسی ہیں جس کو عام زبان میں لفظ بولنا نہیں چاہیے کس قسم کی، کہ عام زبان میں جس کو مسخری کرنا کہتے ہیں یا ہنسی مذاق کرنا کہتے ہیں، بھابھی کی جانب سے ہے تو دیور کو چاہیے پھر کہ دیور بھی اس قسم کی ان کے سوالوں کے جواب نہ دیں، ان پہ یہ ظاہر کر دے اپنی خاموشی رکھتے ہوئے کہ آپ کو یہ چیزیں پسند نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ زیادہ کوئی ایسی باتیں کرتی ہیں کہ زیادہ مذاقی ہیں تو آپ ان کا رپلائی نہ کریں، ان کی باتوں پہ ہنسے نہ، بلکہ خاموشی اختیار کریں، ان کو یہ بات ظاہر ہو کہ آپ اس قسم کی باتوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر دیور یا جیٹ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو فوراً رپلائی بھی نہ کریں، خاموشی اختیار کریں، اور ان کی باتوں میں جب وہ ہنسے تو ان کی باتوں میں ہنسنا بھی نہیں چاہیے، اپنے خاموشی سے یہ ظاہر کر دینا چاہیے کہ آپ اس قسم کی باتوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ اور آپ نے سوال میں لکھا کہ معاملات ایسے بڑھ جاتے ہیں کہ مذاق میں اگر دیور بالفرض معاذ اللہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں یا اس قسم کے بیہودہ مذاق کرتے ہیں، تو اگر صورتحال ایسی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے اس چیز کی شکایت کریں کہ آپ کو یہ چیز بالکل بیہودگی پسند نہیں ہے، آپ ان کو دوبارہ روکیں کہ آئندہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر جہاں ایسا دیکھا گیا ہے کہ آپ نے بتایا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں یا جیسے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس طرح گھر میں گھومنا یا ہنسی مذاق کرنا، فوٹو وغیرہ سیلفی لینا، تو یہ معاملات ہوتے وہیں ہیں جہاں پر دونوں یہ راضی ہوتے ہیں، یا گھر کا ماحول دینی نہیں ہوتا۔ گھر کا ماحول دینی نہیں ہوتا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہاں گناہ کو گناہ سمجھا نہیں جاتا، تو ایسی صورت میں وہاں پر یہ معاملات جو ہیں وہ زیادہ پیش آتے ہیں۔ وگرنہ یہ کہ اگر ایک طرف سے سختی ہو اور اس طریقے کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تو دوبارہ انشاءاللہ تعالی سامنے والے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس کو سختی سے ایک دفعہ جھڑک دیں گے پھر وہ دوبارہ نہیں پوچھے گا۔ تو یہ ہاتھ پکڑ لینا اور گلے میں ہاتھ ڈالنا، گھومنا پھرنا، ہنسی مذاق کرنا گھر کے اندر ہی، تو اس سارے معاملے میں اگر دونوں راضی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں گناہ گار ہیں، دونوں پہ توبہ کرنا فرض اور جدا ہو جانا لازم ہے۔ اور ایسی صورت میں اگر ایک راضی ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کے ساتھ راضی نہ ہو، ورنہ یہ عذر پیش نہ کرے کہ وہ مذاق کرتا ہے تو ہم کیا کریں۔ آپ کے پاس ہاتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سیفٹی کے لیے دیے ہیں، اگر معاملہ حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو آپ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں مگر شرعی تقاضوں کے تحت، لیکن ایسا ہر صورت میں نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ ہاتھ اٹھا دو، وگرنہ یہ کہ بات بڑوں کو سمجھانے سے، شوہر کے کہنے سے قابو میں آ سکتی ہے۔ تو جہاں تک بات قابو میں آ جائے آپ اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں، اس قسم کے معاملات سے پرہیز کریں۔ جب آپ کی پردہ داری یا نمازی ہونا اپنے سسرال والوں میں ظاہر ہو جائے گا کہ عورت ایسی نہیں ہے تو وہاں خود ہی اس سے پرہیز کریں گے۔ دوسرا ہے کہ پردے کی رعایت خود عورت کو برتنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا حکم دیا ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ تو سب سے پہلے تو یہ خاتون کو بھی پردے کا احتیاط چاہیے کہ سارے معاملات اکثر ہوتے وہاں ہیں جہاں عورت یا بھابھی کے نام کی عورت یعنی بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہیں، بے پردہ رہتی ہیں، تو پھر وہاں پہ اس طریقے کی بات اگر آپ پردے کی کریں گے تو بات جمے گی نہیں ہے، تو ایسا ہوگا جیسے گڑ کھا کے گلگلے سے پرہیز کرنا۔ تو آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ مکمل پردہ کریں، نماز اختیار کریں، فرائض اور واجبات پہ عمل کریں۔ جب آپ ایسا کرنے لگیں گے تو لوگوں پہ ظاہر ہو جائے گا کہ آپ باشرح ہیں اور شریعت کی پابندی کرنے والی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بےہودگی، اس طریقے کا ہنسی مذاق معاملہ نہیں آئے گا۔ اگرچہ ان کے گھر خاندان میں چلتا ہوا ایک الگ میٹر ہے، ان کی کوئی رکاوٹ والی بات نہیں ہے، مگر آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا معاملہ نہیں آئے گا۔ لیکن جب خاتون اس قسم کی ہوگی کہ وہ خود ناچ گانے دیکھنے والی، شادی بیاہ میں ناچ گانے کرنے والی، بے پردگی گھومنے والی ہوگی، دوسروں سے یعنی اپنے خاندان کے لڑکوں سے مذاق کرنے والی ہوگی، پھر اگر دیور مذاق کرے تو اس کو اس چیز پہ اعتراض ہونے لگے گا، تو ظاہر ہے کہ سامنے والا بھی ٹوکے گا کہ کل تک اپنے گھر میں سارے کام ہوتے تھے، یا پھر آج بھی کہیں شادی بیاہ ہوتی ہے تو آپ وہاں ڈانس بھی کرتی ہو، ناچتی بھی ہو، بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہو، باہر آتی جاتی ہو، کسی سے پردہ نہیں کرتی ہو، گھر میں مرد آتے ہیں تو پردہ نہیں کرتی ہو، مگر جیسے ہی میں اگر کوئی بات بولتا ہوں یعنی دیور یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جیسے ہی میں یہ بات بولتا ہوں تو اس ٹائم آپ کو دین اور شریعت یاد آ جاتی ہے۔
تو لہٰذا کسی کو بولنے کا موقع دیے بغیر آپ کو یہ سارے معاملات جو میں نے سمجھائے اور بتائے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ پہلے خود کو اس چیز میں ڈھال لیں، اس میں لازم کر لیں، پھر دیکھیں کہ اگر دیور مذاق کرتا ہے تو سختی سے جھڑک دیں، ان کو کسی چیز کا رپلائی نہ کریں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں شامل نہ ہو اور ان پہ یہ چیز ظاہر کریں اپنے جذبات سے اور اپنے فیس کے ایکسپریشن سے، یہ چیز ظاہر ہونی چاہیے آپ کے کہ آپ اس چیز میں ملوث ہونا نہیں چاہتی، تو انشاءاللہ تعالی معاملہ یہ رک جائے گا۔ باقی جہاں تک شریعت کا سوال ہے، حرام تو ہے بھابھی رشتے میں اس طریقے کا مذاق کے ساتھ، بھابھی کے رشتے میں کوئی ایسی رعایت نہیں ہے، نہ سالی کے ساتھ مذاق کرنے کی شریعت نے اجازت دی، بلکہ یہاں تو زنا کے دروازے اور زیادہ کھل جاتے ہیں، اور آدمی کیونکہ گھر کے اندر ہوتا ہے تو بے ڈر بے خوف ہوتا ہے، تو اس کو سارے گھر کے معاملات اور رواج بھی معلوم ہوتے ہیں، تو اس میں گناہ کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے حدیث پاک میں اس کو موت فرمایا کہ جس طرح آدمی حفاظت کرتا ہے اسی طرح، یعنی موت سے جس طرح خوف رہتا ہے اسی طرح اس سے بھی گھر کے اندر بھی زیادہ ان کا خوف رہتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پتھر میں حسن لالے پرن بار بنایا